بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس وقت رات کی تاریکی اپنے عروج پر ہے، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی ہے، فضا پر ایک عجیب سا سکوت طاری ہے اور انسان غفلت کی نیند میں کھویا ہوا ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انہی خاموش لمحوں میں آسمانوں پر آپ کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک ایسا راز، ایک ایسی چونکا دینے والی حقیقت جسے جان کر انسان کا دل کانپ اٹھے۔ ذرا تصور کریں کہ موت کا فرشتہ آپ کے قریب کھڑا ہو، سانسیں تھمتی محسوس ہوں اور اچانک آپ کو یاد آئے کہ فجر کے وقت پڑھا جانے والا وہ ایک مختصر سا کلمہ آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو پل بھر میں مٹا سکتا ہے، مگر افسوس آپ نے اسے معمولی سمجھ کر کھو دیا۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ کیا تو شاید آپ اپنی آخرت کا وہ سب سے بڑا خزانہ کھو دیں گے جس کی تلاش میں قبر کے گڑھے میں مرنے والے تڑپ رہے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا پوشیدہ وقت ہے جس میں بولا گیا صرف ایک لفظ، صرف ایک سچا جملہ اللہ رب العزت کے غصے کی آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر پانی ڈال دیا جائے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ ذکر کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں وہ کون سی خفیہ بات کہی تھی جو امت کے گنہگاروں کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے؟ یہ سب میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ابھی وہ راز باقی ہے۔ وہ اصل عمل ویڈیو کے ایک خاص حصے میں آئے گا جسے دنیا کے 99% لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے دل پر ہاتھ رکھ کر، روح کو بیدار کر کے، آنکھوں کے آنسوؤں کو روک کر اس پیغام کو آخر تک سنیے، کیونکہ شاید یہ آپ کی زندگی کے آخری فجر کی پکار ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی تیزی سے ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی کے بہت سے خواب پورے کرنے ہیں، توبہ پھر کبھی کر لیں گے، فجر کی نماز پھر کبھی پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع پھر کبھی کر لیں گے۔ مگر افسوس، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، جب آپ کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، غسل کا تختہ تیار ہوگا، آپ کے کپڑے پھاڑ کر اتارے جا رہے ہوں گے، وہ جسم جسے آپ برانڈ کپڑوں سے سجاتے تھے، وہ جسم جس کی خوبصورتی پر آپ کو ناز تھا، آج وہ بے حس وہ حرکت پڑا ہوگا، لیکن آپ کو کندھوں پر اٹھا کر اس اندھیری، تنگ اور خوفناک قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہوگا۔ وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ جب قبر کی مٹی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی، جب آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے بچے اور آپ کے دوست آپ کو اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں گے، تو ان کے جوتوں کی آہٹ آپ کے دل کو چیر رہی ہوگی۔ اس وقت اندھیری رات کا وہ خوف، وہ اکیلا پن، وہ وحشت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تب انسان پکارے گا کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار، صرف ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ میں فجر کے اس مبارک وقت میں اٹھ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، تیرے سامنے گڑ گڑا کر وہ ایک لفظ کہہ دوں جو میرے سارے گناہوں کو دھو ڈالے۔ مگر اس وقت جواب ملے گا ہرگز نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے،
میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس سانسیں ہیں، آج ہم زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے، وہ خاص عمل جو فجر کے وقت آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی تباہی نے ہمیں کس قدر برباد کر دیا ہے۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان گناہ سنتے ہیں، ہماری زبانیں غیبت اور جھوٹ سے آلود ہیں، ہمارے دلوں میں حسد اور نفرت کی آگ جل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطے کی طرح ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل سے ہدایت کا نور رخصت ہو جاتا ہے، پھر اسے نمازوں میں سکون نہیں ملتا، پھر اسے قرآن کریم کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، گناہوں کی یہ تباہی صرف آخرت میں نہیں بلکہ اسی دنیا میں ہمارے رزق کی تنگی، ہمارے گھروں کی بے برکتی، ہمارے دلوں کی بے سکونی اور ہماری بیماریوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر ہم اس سچے رب کو بھول جاتے ہیں جو رات کے آخری پہر فجر کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، مگر ہم اس وقت گہری نیند کے آغوش میں سوئے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے معمولی فائدے کے لیے صبح جلدی اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فلائٹ پکڑنے کے لیے رات بھر جاگ سکتے ہیں، مگر اس کائنات کے مالک کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، وہ راز، وہ عظیم ذکر جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کی اس سیاہی کو ایک پل میں دھو سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ عمل لفظ بلفظ سکھاؤں گا، اس لیے دل کو مضبوط رکھیے اور غور سے سنیے۔ آئیے ذرا تاریخ کے ذروں میں جھانکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا ایک رقت آمیز واقعہ سنتے ہیں جو آپ کے دلوں کو موم کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ گاروں کے غم میں نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو غم زدہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بھی گنہگار دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں ہماری اتنی فکر تھی، جو ہمارے لیے روئے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، مگر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ان کی سنتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔
ہم نے فجر کی اس نماز کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے اتنی شفقت دکھائی تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کی امت کے لیے مغفرت کے ایسے آسان راستے بنا دیے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ فجر کا وہ وقت ایسا مبارک وقت ہے جب زمین پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے ڈیوٹی بدل رہے ہوتے ہیں، جب رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے باری تعالی، جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تو تیرے سامنے سجدے میں تھا، اور جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تب بھی وہ تیرے سامنے سجدے میں تھا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی شہادت ہے کہ ملائکہ الہی عرش الہی پر آپ کا نام لے کر گواہی دے۔ وہ راز، وہ عمل جس کا ذکر میں بار بار کر رہا ہوں، وہ اسی فجر کے وقت سے جڑا ہوا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک جذبات انگیز مثال پر غور کیجئے۔ دنیا میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، ان کا پیسہ چوری کرے، ان کی عزت مٹی میں ملا دے اور پھر گھر سے بھاگ جائے، چند سالوں بعد جب وہ خستہ حال، بھوکا پیاسا، پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آئے اور ماں کے قدموں میں گر کر رو پڑے تو کیا ماں اسے لات مار کر بھگا دے گی؟ کبھی نہیں۔ ماں اسے سینے سے لگا لے گی، اس کے آنسو پوچھے گی، اسے معاف کر دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ وہ تو اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے، جس پر اس کا کھانا پینا ہو اور وہ مایوس ہو کر موت کا انتظار کر رہا ہو، اور اچانک آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو پھر ہم کیوں اس رحیم رب سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا رکھا ہے؟ کیوں ہم فجر کی پکار الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے وہ سن کر کروٹ بدل لیتے ہیں اور چادر تان کر سو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا ہمیں اس دن کا خوف نہیں ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، جب ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا؟ اس ہولناک دن کی سختی سے بچنے کا، قبر کے عذاب سے نجات پانے کا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے نکلنے کا نسخہ فجر کے اس مبارک وقت میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے۔ میں ویڈیو کے آخری لمحات میں اس خاص لمحے اور ذکر کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی روح کو اس ذکر کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیجئے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں اس عظیم راز، اس بابرکت عمل اور اس روح کو ہلا دینے والے ذکر کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا اور جسے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے نہیں جانتے۔ جب فجر کی اذان ہو یا جب آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھیں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے پورے یقین، عاجزی اور آنکھوں میں آنسو لے کر
دل کی گہرائی سے صرف ایک بار سید الاستغفار پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ذکر کو پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص اسے رات کا یعنی فجر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے یا اس دن مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ استغفار ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ جب ایک گنہگار بندہ فجر کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا سجدے میں گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہم تیرے عاجز گنہگار اور خطا کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، یا اللہ، ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے، ہماری زبان سے جو غلط باتیں نکلی، ہماری آنکھوں اور دلوں نے جو خطائیں کی، اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما دے۔ اے غفور الرحیم، ہمیں قبر کے عذاب، جہنم کی آگ اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت کا نور عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر بیماروں کو شفا دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔